السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو پیر علی شان میر مغل پاک پتن والے کی طرف سے السلام پہنچے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون عورتیں اپنے خامندوں کی وفاداری کے باوجود اور عبادت اور پرہیزگاری کے باوجود بھی دوزخ میں کے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ تو مختصر بتاتے ہیں ہم آپ کو، توجہ فرمائیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور ہمارے یوٹیوب چینل پاک پتن والے 786 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو پیارے دوستو، میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ پیغام آپ کے نام ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دور میں اور اس سے پہلے کے دور میں ہمارے خاندان قریش میں ہر انسان کی 8-9 شادیاں ہوتی تھیں، کیونکہ اس وقت دستی کام گھروں میں کیا جاتا تھا، گھروں میں کارخانے لگائے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے باہر سے مزدور رکھنے کی بجائے بیوی ہوتی تھی جو یہ کام سر انجام دیتی تھی اور نیک نیتی سے کام دیتی تھی، اور اس میں یہ کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کام چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ وہ خلوص نیت سے، دل جمی سے تمام تر خدمات سر انجام دیا کرتی تھیں۔ تو اس میں جو پہلی بیوی ہوتی تھی اس کا یہ فرض اور ذمہ داری ہوتا تھا، اور وہ اپنا فرض اور ذمہ داری نبھاتی تھی کہ وہ اپنے خامند کی زیادہ سے زیادہ شادیاں کرتی تھی اور اپنے خامند کی زیادہ سے زیادہ اولاد اور بچے پیدا کیا کرتی تھی، تاکہ اس کا خاندان سارے خاندانوں سے بڑا ہو اور اس کا کاروبار اور تجارت زیادہ ہو۔ تو سردار کی جو بیویاں ہوتی تھیں وہ 12 ہوتی تھیں، 12 ہوا کرتی تھیں۔ عام آدمی کی 8-9 بیویاں ہوتی تھیں۔ یہ خاندان قریش کا پرانا رسم و رواج تھا، اور عام بیویوں کی تعداد 8 سے زیادہ تھی۔ تو اگر کوئی عورت اپنے خامند کی اس طرح سے خدمت نہیں کرتی تھی اور اس کی شادیاں نہیں کرتی تھی تو وہ منحوس سمجھی جاتی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ مجھ سے اس بارے میں ضرور باز پرس ہوگی اور میں اس وجہ سے دوزخ کے عذاب میں ضرور مبتلا ہوں گی اور میری ضرور پکڑ ہوگی۔ تو پہلی بیوی دوسری شادی کرتی تھی، دوسری بیوی اس کی جلدی سے جلدی تیسری شادی کا بندوبست، تیسری چوتھی کا، چوتھی پانچویں کا، چھٹی کا، اس طرح کرتی تھی۔ اس وقت دنیا بہت کم تھی، دنیا کو بڑھانا تھا۔ تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی نے شادیوں کی تعداد 4 کر دی ہے۔ تو یہ برے کاموں سے طوالت یعنی گنڈک ہم جنس پرست اور زنا سے یہ جائز ہے، یہ عورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور عورتیں شادی اپنے مردوں کی نہیں کر رہی اور نہ ہی مردوں کو کرنے دیتی ہیں، بلکہ ایک بے مقصد رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں اور نسلوں کو برباد کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اب 4 شادیاں کرنا ضروری ہیں، اور عورت کو عذاب میں کیوں مبتلا کیا جائے گا؟ متقی اور پرہیزگار کو، عبادت گزار کو، فرما بردار کو، کہ اس نے اپنے خامند کی 4 شادیاں نہیں کی، 3 یا 4 شادیاں نہیں کی، کیونکہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے کئی عورتیں کی بہت عمر ہو گئی ہے، بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے، تو وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہی ہیں، مسلسل کر رہی ہیں، اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں۔
تو ان کی اولاد بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں۔ اگر ایک انسان کی یہ عورتیں 4 شادیاں کر دیں تو دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دن دگنی اور رات چوگنی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی، اور کوئی گناہ بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی اسی طرف جائے گا۔ اور پھر شادی پہلے 18-20 سال میں ہو جایا کرتی تھی، وہ دور اچھا تھا، عزتیں محفوظ تھیں، دنیا میں اتنا عقل اور اتنا شعور نہیں تھا، بے حیائی کے متعلق مستی کے جذبات نہیں مچلتے تھے جتنا آج نیٹ کے دور میں ہو چکا ہے۔ تو حالات بدل جائیں تو قانون بدل ڈالو۔ اب 15-16 سال عمر بہت ہے، 15-16 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں اپنے بچے بچیوں کی آپ کو شادی کر دینی چاہیے۔ جو کہتا ہے کہ میرے بچے بچی کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو پڑھے گا لکھے گا پھر اپنا کاروبار کرے گا اور پھر وہ شادی کرے گا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس سے معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے، ماحول میں اور معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں، اور جب بچہ یا مرد 15 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو جریان، احتلام اور لکوریا وغیرہ کی اس طرح کی موذی مرضیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مسلسل علاج معالجے کے باوجود یہ مرضیں بڑھتی سے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور یہ یہاں سے پھر ہزاروں مرضیں جنم لیتی ہیں، اور ہر طرح کی مرضیں آ کے انسان کو پکڑ لیتی ہیں، اور یہ مرضیں دیکھتے ہی دیکھتے بچے بچیوں کو گھن کی طرح لگ جاتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھ لے ان کو زندگی کو کھوکھلا کر کے ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہیں۔ لہٰذا وقت کی شادی ویڑے دی نماز تے کہ ویڑے دیاں ٹکراں، شادی پیارے عزیز دوستو ویلے دیے تے ویلے دی کرو بچیاں بچیاں دی، تاکہ انہاں دے دل دے وچ حبس نہ آئے۔ جدو حبس پیدا ہو جاندی ہے، ہرس پیدا ہو جاندی ہے تے ہڈیاں پگھلنا شروع ہو جاندیاں نے، نور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو گلاں وچ وڑ جاندیاں نے، اکھاں بھی وچ وڑ جاندیاں نے۔ تو ہم گزارش کریں گے اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کہ ہر وہ ماں بہن بیٹی اپنا فرض ادا کرے اور اپنے خامد کی 2-3-4 شادیاں کرے، تاکہ ہر عورت کی شادی اور ہر لڑکی کی شادی ہو جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ سے زیادہ دن دگنی رات چوگنی ہو جائے۔ تو اگر کوئی عورت یہ کام نہیں کرتی، اپنے خامد کو منع کرتی ہے اور اس کو شادی نہیں کرنے دیتی، پھر وہ یہ دنیاوی اصول ہے کہ وہ نہیں ٹکتا، جو رکتا ہی نہیں ہے تو وہ پھر برے کام کرے گا، زنا کرے گا اور کام کرے گا، بچوں کی زندگیاں برباد کرے گا۔ تو اس سے بہتر ہے، یہ قدرتی امر ہے کہ انسانوں سے رہا نہیں جاتا۔ کوئی 100 میں سے 10 ہیں جو شریف ہیں اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور گزار بھی دیتے ہیں، لیکن عورتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے خاوندوں کو اجازت دینی چاہیے، اور آپ خود ہی اپنا فرض اور ذمہ داری سمجھ کر اپنے خاوندوں کی 3-4 شادیاں ضرور کرنی چاہیے، تاکہ ہر بندہ، ہر بچہ بچی اس برائی سے اور اس بیماریوں سے بچ سکے۔ اگر آپ ان کا یہ خیال نہیں کرتی تو اس کی تمام تر ذمہ داریاں متقی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی آپ پر عائد ہوں گی، وفادار ہونے کے باوجود بھی آپ پر عائد ہوں گی، اور اس بات کا آپ سے حساب لیا جائے گا، آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس جرم میں سب ہی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان کو چاہیے، ہر مرد کو چاہیے کہ وہ ایسی بے حیائی اور بدکاری سے بچے اور اپنی 3-4 شادیاں ضرور کروائے، تاکہ یہ جو بیٹھی ہوئی اور بیوہ ہیں
ان کا بھی بندوبست ہو سکے، ان کا بھی گھر بن سکے اور ان کی بھی اولاد ہو سکے۔ ہاں 5-4 بچے، 6 بچے، 8 بچے، 10 بچے عورتیں جان رہی ہیں، اتنے جاننے کے بجائے 3-4 جان لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر 5 سال کا وقفہ رکھیں گے بچوں میں تو بچے مضبوط، پائیدار، صحت مند، تندرست و توانا پیدا ہوتے ہیں۔ 2 سال کے وقفے سے بچے کچر مچر لسے اور ان میں بیماریاں بہت زیادہ جنم لیتی ہیں، کیونکہ طاقت زندگی کا نام ہے اور کمزوری موت کا نام ہے، یعنی کہ 101 بیماریوں میں چیز شامل ہو گئی۔ تو اس کر کے وقفہ ضرور رکھو تسی 5 سالوں کا، لیکن شادیاں تو باز آ جاؤ۔ کئی عورتیں ایسیاں جو کہندیاں نے کہ تسی جی ہاں جی بچہ جم آ تو انہوں گیڑا نہیں لین دندیاں، وہ بندے نو کھپا کے مار دندیاں نے، آیا ٹریا آ بھائی 8-8 10-10 بچے ایک عورت پیدا کر لیندی ہے، اس واسطے وہ سامنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس کر کے یہ حقداراں دا حق کھان دے مترادف ہے یہ گل، کہ وہ خود ہی 4 کڑیاں دے بچے ایک ہی جم لیندی ہے، نہیں اس طرح وہ حق کھا رہی ہے، جمے انہیں ٹھیک نے لیکن وہ حقداراں دا حق کھا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے خامندی 3-4 شادیاں کر کے اپنا فرض اور ذمہ داری میں نبھاؤ، تاکہ ملک و قوم اور معاشرے دی اصلاح ہو سکے، ملک و قوم ترقی دی راہ تے گامزن ہو سکے، ملک و قوم چ بیماریاں ختم ہو سکن، ملک و قوم دی اصلاح ہو سکے، اور ملک و قوم دی فلاح بہبود کے لیے ہم نے سوچنا ہے۔ ہم کو پیدا دوسرے لوگوں کے کام آنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، عورتوں کو پیدا کیا ہے دوسرے لوگوں کے کام آنے کے لیے جائز طریقے سے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے ہم بحیثیت پاک پتن والے استدعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خامدوں کی وقت سے پہلے 3-4 شادیاں ضرور کریں۔ ہمارے خاندان قریش کے مطابق جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کی عمر زیادہ تھی، حضرت علی کی عمر کی بیوی کی عمر زیادہ سی، امام حنیف کی والدہ محترمہ، اور اس کا نام زیتون تھا، مرحب کی بیوی تھی، کہ قلعہ فتح خیبر کا جو کیا تھا، تو آپ کی شادی پہلے ادھر ہوئی تھی۔ تو اسی طرح خاندان قریش کی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں، رواج تھا شادیاں زیادہ سے زیادہ، اور پہلی شادی بچہ چھوٹا ہوتا تھا اور عورت بڑی عمر کی ہوتی تھی، بہت بیوہ ہوتی تھی، بڑی عمر کی ہوتی تھی، سلجھی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ تمام حالات کنٹرول کر لیتی تھی اور سارا حساب کتاب لگانے کی وہ ماہر ہوتی تھی۔ اور جو شادیاں بعد میں کی جاتی تھی، آخر میں کی جاتی تھیں، وہ کم سن بچیوں سے کی جاتی تھی، چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے کی جاتی تھی، 10-12 سال کی عمریں ہوتی تھیں۔ اما عائشہ صدیقہ کا 9 سال میں نکاح ہوا اور 12 سال میں رخصتی ہوئی۔ تو سیدہ کی یہ مثال آپ کو تمام کتابوں میں ملتی ہے، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت کی حضرت علی سرکار سے شادی 12 سال کی عمر میں ہوئی۔ تو اسی طرح ہی 12-13 سال 14 سال کی لڑکیوں سے شادی، یعنی کہ مرد بوڑھا ہو جاتا تھا اس وقت 100 سال عمر، آج جو 55-60 سال کے لوگوں کی عمر ہوتی ہے، اس وقت اتنی عمر 100 سال کے لوگوں کو ہوتے، اور یہ 50 سال کے لوگوں سے وہ 100 سال کے لوگ مضبوط ہوتے تھے، تندرست و توانا ہوتے تھے، صحت مند ہوتے تھے۔ تو ان کی شادیاں 12-14 سال 15 سال کی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، تو اس سے ان کو زندگی کو راحت اور سکون ملتا تھا، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی سمجھی جاتی تھی۔ تو اس میں بوڑھے سے شادی کر دینا بچی کی کوئی حرج والی اور غیر قانونی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا حق بنتا ہے، اس کو فراہم کیا جائے۔ ہاں اگر یہ تو پتہ ہے کہ 15 سال کی لڑکی یا 14 سال کی لڑکی کی 100 سال کے بزرگ سے شادی کر دی جائے
تو بزرگ 5 سال بعد 2 سال بعد اکثر ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مر جانا ہے، تو یہ لڑکی کدھر جائے گی؟ تو اس کی پھر دوسری شادی کی جاتی تھی، تو بیوہ کو ہم خوشی سے گلے لگاتے تھے اور ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی اور ہم بڑی ہی خوشی اور فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ عورت بیوہ ہے۔ تو بیوہ سے شادی پہلے کرتے تھے۔ تو امید ہے کہ ہم نے آپ کو یہ چند اشارے بتائے ہیں، سمجھ گئے ہیں آپ، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی۔ یہاں پہ آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ صرف شادی جائز ہے چھوٹی بچی کی عمر، تھوڑی عمر کی بچی سے، تھوڑی عمر کی لڑکی سے شادی جائز ہے۔ اس کو لوٹنا، اس کو نوچنا جو آج کل یہ روپے پیسے والے لوگ کر رہے ہیں، منہ مارتے ہیں اور بے حیائی اور فحاشی پھیلا رہے ہیں اور معاشرہ کو خراب کر دیا ہے ان لوگوں نے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا حساب ہر انسان کو دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بہت بڑے نتائج، برے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو شادی کریں آپ، اور بچی جو ہو، وہ لڑکی جو ہو، وہ کنواری ہو، بد چلن نہ ہو، فحاشہ نہ ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی کا گھونٹ پی لیں۔ بد چلن سے بہتر ہے، فحاشہ سے بہتر ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی کا گھونٹ پی لیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پانچ تن کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں سے خوش ہو کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، پہلی صدیوں جیسی بہاریں ہمیں پھر دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔